السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انمیوٹ کر سکتے ہیں ابھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جی، میں ویڈیو وہاں سے کنٹینیو کرتی ہوں جہاں سے ہم نے کل چھوڑی تھی. کل آپ لوگ کو یاد ہے کہ اصل میں آپ لوگ کی ہوسٹ سسٹر الوینا ہے، لیکن وہ آج نہیں آ سکی، تو ان کی جگہ پہ میں پلے کر دیتی ہوں ویڈیو. لیکن چلیے میں شیئر کرتی ہوں، پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے کل کہاں تک آپ لوگوں نے کیا تھا. میرے خیال سے دعا چل رہی تھی، سسٹر الوینا کچھ ایسا بتا رہی تھی. ایک سیکنڈ، دعا پڑھ لی تھی. اچھا ٹھیک ہے، میں پھر اس کو آگے بڑھا دیتی ہوں تھوڑا سا. چلے بسم اللہ. اس کو مکمل فرما دے، خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے. مختصر سی دعا ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے میرے رب آسان کر دے، مشکل نہ کر، خیر کے ساتھ مکمل فرما. 2-3 دفعہ آپ دہرائیں گے، آپ کو دعا یاد ہو جائے گی یہاں پر بیٹھے بیٹھے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 3 جملے ہیں اس میں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی بول دیں ایک مرتبہ. جی ذرا اور جی ایک مرتبہ پھر. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کر لی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لسان القرآن کورس کو. کسی بھی زبان کو ذہن میں رکھیے، سیکھنے کے لیے نا 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زبان کے بولنے والوں میں بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں رہنا شروع کر دیں، آپ کو زبان آ جاتی ہے. ایسے ہی نا، بچے کو آپ پیدا ہوتے ہی سعودی عرب چھوڑیں اور جب وہ بولنے قابل ہو جائے واپس لائیں تو آپ کے خیال میں پنجابی تو نہیں بول رہا ہوگا نا، وہ نہ انگریزی بول رہا ہوگا. کیا بول رہا ہوگا؟ عربی بول رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ارد گرد جو تھے وہ عربی ہی بولتے تھے. یا پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے معاش کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ عرب کنٹری جاتا ہے، کسی بھی ملک میں جاتا ہے جہاں جو بھی زبان بولی جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی زبان وہ ان کے ساتھ آسانی سے سیکھ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. ایک طریقہ تو یہ ہے زبان سیکھنے کا. میرا خیال ہے یہ طریقہ تو پاسبل نہیں ہے. اب بچپن گزر گیا ہمارا اور مستقبل قریب میں سعودیہ کا پروگرام مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس کا ہے. بہرحال چانسز کم ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو زبان سیکھی ہوئی ہے، آپ کو جو زبان آتی ہے. آپ کو کوئی زبان آتی ہے؟ کون سی آتی ہے؟ اردو آتی ہے نا، خیال ہے آپ کا. اچھا، اور انگریزی بچپن سے پڑھی ہے نا، صحیح نا. آپ خیال میں وہ بھی آتی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ پتہ چلے گا آپ کون سی زبان آپ کو آتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بہرحال عربی تو انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو آ ہی جانی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کی اردو اور انگریزی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے اس کورس میں، اور طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو زبان آتی ہے اس زبان کی مدد سے ہم عربی زبان کے رول سیکھیں گے. اردو استعمال کریں گے، انگریزی استعمال کریں گے کہ ایک بات اردو میں ایسے کہتے ہیں، انگریزی میں ایسے کہتے ہیں، عربی میں ایسے کہا جائے گا اس بات کو. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی یہ دوسرا طریقہ ہم اختیار کریں گے. اور جب بھی کوئی زبان سیکھی جاتی ہے، جب آپ نے پہلی مرتبہ بچپن میں اردو پڑھنی شروع کی تھی تو آپ کو سب سے پہلے کیا سکھایا گیا تھا؟ حروف جی الف سے سٹارٹ کیا گیا تھا نا. اور جب آپ کو انگریزی سیکھنی تھی تو آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مسٹر چپس نہیں پڑھا دیا گیا تھا، آپ کو ABC سے سٹارٹ لیا گیا تھا. ایسے ہے نا. تو زبان کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ اس کے الفابیٹ ہوتے ہیں.
جنہیں آپ اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں. تو عربی زبان ہم سیکھنے لگے ہیں اللہ کا نام لے کے, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے, اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, اور عربی کے الفابیٹ یعنی حروف تہجی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, تو پہلی بات یہ کہ عربی زبان میں جو آپ کے حروف تہجی ہوتے ہیں نا, ان کو حروف الہجا کہتے ہیں. جیسے اردو میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں, انگریزی میں آپ نے الفابیٹ کہا, تو عربی میں ان کو حروف الہجا کہیں گے. صحیح, آپ حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ الفابیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی آپ کو منع نہیں کیا جائے گا. آپ سے اگر میں سوال کروں انگریزی میں استعمال ہونے والے جو الفابیٹ ہیں یہ کتنے ہیں, کیا جواب ہوگا؟ جی 26. انگریزی میں جواب دیں نا, انگریزی کے حروف جو ہے وہ انگریزی میں جواب دیں. ہاں جی 26. صحیح, اور اگر سننا چاہوں اے بی سی سنا دیں گے نا؟ ٹھیک ہے, تو چھوٹی بڑی دونوں سنا دیں گے اے بی سی. تو 26 آپ کے الفابیٹ ہیں انگلش کے, انگریزی کلیئر ہوگی. اردو کے جو آپ کے حروف تہجی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہاں جی دیکھیں, ابھی کہہ رہے تھے آپ اردو آتی ہے آپ کو, آپ نے کہا تھا ایسے ہی نا, اگر آتی ہے تو اردو کے الفابیٹ پتہ ہونے چاہیے نا کہ کتنے ہیں. 37 32. انگریزی میں کوئی اختلاف نہیں تھا, سب کی ایک ہی آواز تھی 26 26. صحیح, اردو میں اختلاف شروع ہو گیا. آپ کی زبان ہے 34 32 37. صحیح ہے, کوئی بول دے ہمت کر کے 52. پر یہ سوال آپ کے لیے جا کے آپ چیک کیجئے گا کہ آپ کی جو زبان ہے اردو زبان, اس میں استعمال ہونے والے الفابیٹ یا حروف تہجی کتنے ہیں. اوکے جی, اب یہی سوال میں جواب کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ سے اس کا نہیں میں نے پوچھنا, یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں گے, صحیح ہے, اور اگر نہیں پتا تو پھر تو ظاہر بات ہے سنیں گے. تو عربی زبان میں جو حروف الہجا ہے نا, ان کی تعداد میں بتانے لگا ہوں, اور تعداد آپ کو بتاؤں گا حروف بورڈ پر لکھ کے. تمام حروف لکھ دوں گا بورڈ پہ, اور اس کے بعد آپ اس کی تعداد مجھے بتا دیں گے جی اتنے ہیں یہ. اوکے جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک خاص تعداد میں ہر رو میں لفظ لکھوں گا, لیٹرز لکھوں گا, اس سے آپ فوری طور پہ اندازہ کر لیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری زبان اردو میں جو حروف تہجی ہم پڑھتے ہیں نا یا پڑھتے آئے ہیں, عربی کے جتنے بھی حروف الہجا میں لکھوں گا نا وہ سب اردو میں موجود ہوں گے. تو یہ بہت بڑی ایک ریزمبلنس مل جائے گی آپ کو, ایک پلس پوائنٹ ہوگا آپ اردو بولنے والوں کے لیے کہ ہماری بولے جانے والی زبان اردو میں 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی آج ہی پروو ہونا شروع ہو جائے گا. اور الفابیٹ تو سارے عربی کے جتنے بھی ہیں نا آپ کے سامنے آئیں گے, سب اردو میں موجود ہیں, اس لیے آپ کو انشاءاللہ تعالی ٹینشن نہیں ہوگی. تو پہلا حرف میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں عربی کا, وہ ہے الف, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے جی, دوسرا حرف لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بے, اردو میں اسے کہتے ہیں بے. عربی میں آپ اس کلاس میں جب تک بیٹھے ہیں آپ اس کو بے نہیں کہیں گے, آپ اسے کہیں گے با. کیا کہیں گے؟ با. صحیح. اور آپ کی آسانی کے لیے نورانی قاعدے میں اس کے اوپر ایسے لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو با پڑھنا ہے, بے نہیں پڑھنا. اوکے, اچھا میں نے کچھ نہیں لکھنا اوپر, میں نے آپ کو اصول سمجھا دینا کہ آپ نے کس کو ایسے پڑھنا ہے.
ایسے کیسے؟ یعنی اس کو آپ نے الف ہی پڑھا جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں، جس طرح عربی میں پڑھا. الف اردو میں بھی، الف عربی میں بھی. اردو میں آپ نے اسے وے پڑھا، عربی میں آپ نے اسے با پڑھا. تیسرا لیٹر ہے اردو میں تے، عربی میں تا. فالو کر رہے ہیں نا؟ اب میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آ کی آواز کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا اصول بتا رہا ہوں. اور آگے میں حرف لکھوں گا اور آپ نے ان کو اسی اصول کی بنیاد پہ صحیح سے پروناؤنس کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اصول یہ ہے، آپ نے لیٹر کو اردو میں پڑھنا ہے الف، پڑھ لیا. اردو میں پڑھنا ہے بے، پڑھ لیا. اردو میں پڑھنا ہے تے، پڑھ لیا. اردو میں جس لفظ کے آخر میں آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے نا، ایک ہی آواز، کون سی آواز؟ اے. الف کے آخر میں ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. الف کوئی اے نہیں ہے آخر میں. بے کے آخر میں اے ہے، بے. تے، اے. جس حرف کے آخر میں آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے اس کو آپ نے عربی میں آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. بس یہ اصول ہے. اوکے جی، پڑھنا شروع کریں جی. الف جی، با جی، تا. جی پارٹیسپینٹ سر نے ابھی جو یہ اصول بتائے کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے کہ کیا اصول بتایا ہے پڑھنے کے لحاظ سے؟ جی یہ بتایا ہے انہوں نے کہ جن حروف کے آخر میں ایک ہی آواز آتی ہے اس کو آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دو مثالیں دیجیے گا، کوئی بھی دو مثال. جیسے تے کو تا پڑھیں گے، سے کو سا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ایسی کوئی مثال دیں کہ جس میں ہمیں ایسے آ کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. جیسے سین، شین. بالکل زبردست، صحیح ہے. یہ یہاں تک اصول سب کو سمجھ آ گیا؟ یہ والا جو رول سر نے بتایا، الحمدللہ. کسی کو کنفیوژن تو نہیں؟ جی جیسے کسی بے بھی کی آواز پارٹیسپینٹ جو کہہ رہے ہیں وہ سازا کہ ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے، یعنی کہ مجھے یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. بے یعنی کہ آخر میں آخر میں ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے. جی جی، آخر میں، بالکل آخر کی بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو جیسے الف میں تو اے نہیں آ رہا نا، پھر جیم میں بھی ایم آ رہا ہے، اے نہیں آ رہا نا، سمجھ رہی ہیں؟ تو اے پہ جو اینڈ ہو رہے ہیں. اے پہ کیسے اینڈ ہو رہا ہے؟ یعنی کہ بے یعنی بی اگر نہیں نہیں، انگلش والا اے نہیں، اردو میں اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ بے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پھر نا، بھی پروناؤنسیشن میں ساؤنڈ. نہیں تو بند کر، آپ سے کون بند کرے گا؟ ایک جیسے اگر منٹ، جو بے جن کا کہہ رہے سوال ہے نا ان کو ہیں، سوال کرنے دیں پہلے، پلیز بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریے. جی اب جیسے بے کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اگر اردو میں بھی ساؤنڈ آ رہی ہے بے، تو آخر میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے وائے بے. ہاں، مطلب تو آپ ایک انگلش کو نہیں بیچ میں لائے نا، انگلش کی بات نہیں کر رہے گے، انگلش والے اے کی بات نہیں کر رہے گے. اردو میں اے کر کے ساؤنڈ نہیں آ رہا ہوتا، تو صرف ساؤنڈ پہ غور کریں، الفابیٹس پہ غور نہیں کریں کہ اے بی سی والا اے نہیں کہہ رہے گے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ اچھا ہاں، بے جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں نا، اگر میں آپ کو لکھ کے بتاؤں، ایک منٹ رکے، اگر میں اس طرح لکھوں، یہ دیکھیں یہ، ٹھیک ہے، اس میں انگلش والے کی تو بات نہیں ہے نا، لیکن ساؤنڈ دیکھ رہی ہے، بے ایسے ہی ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، جی تو ساؤنڈ اینڈ میں اے کر کے آ رہی ہے نا، انگلش والا نہیں. صرف آپ وہ اس کی جو آواز ہوتی ہے نا، آواز پہ غور کریں. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ساؤنڈ جی ساؤنڈ جی ایک بولیے. ہی ہے. بالکل، ساؤنڈ صرف ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. وہ اے جیسے بے، سے، تے، سمجھ رہی ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں جہاں پہ اے پہ ختم ہو اس کو آپ نے آ کر دینا ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں. اچھا صحیح ہے. جی کلیئر ہوا؟ جی جزاک اللہ. اگر جی اگر نہیں ہوا تو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح ہے. جی اور کسی جزاک پارٹیسپینٹ، اوکے اوکے چلے، اور کسی پارٹیسپینٹ کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز کھول کے پوچھیں. جب تک کلیئر نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. بے کو تو کہہ رہے ہیں نا، با پڑھیں گے. بالکل، بے کو کہہ رہے ہیں با، تے کو تا، اس طرح کہہ رہے ہیں. جی جی صحیح ہے، سب اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ چلے. اچھا سسٹر شازی، آپ میوٹ کریے گا، بیچ بیچ میں نا آپ کا ان میوٹ ہو جاتا ہے تو وہ کافی بیک گراؤنڈ نا نوائز آ رہی ہوتی ہے. چلے صحیح ہے، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. میں لکھ دوں پھر پڑھیے گا. سا پہلے اردو میں پڑھ کے دیکھ لیں ہلکا سا، اگر ایک ہی آواز آ رہی ہے تو آ کی آواز کے ساتھ پڑھ دیں. سے پڑھا آپ نے تو ساتھ ہی کہہ دیا سا.
जीम, इसे जा नहीं पढ़ देना, ठीक है। हे हा, ठीक है जी। खा पढ़े, दोबारा पढ़े, अलिफ फिर पढ़े एक मरतबा, कितने हो गए? 7 मैंने एक लाइन में लिखे हैं, ओके जी। अब 7 ही दूसरी लाइन में लिखूंगा, 7 ही तीसरी लाइन में लिखूंगा, तो 7 मैं लिख रहा हूं ताकि बाद में आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो, टोटल हरूफ को काउंट करने के लिए। पढ़ लिए जी, ओके जी। अगला हर्फ है जी, पढ़े, दाल। नेक्स्ट जाल। कोई पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी तक रिप्लाई किया उनके अलावा कोई बताएगा ये इसको दाल दाल क्यों कर रहे हैं, दा दा क्यों नहीं कर रहे हम? कोई और बताएगा जिन्होंने अभी रिप्लाई किया था वो नहीं, कोई और पार्टिसिपेंट प्लीज अनम्यूट करके बताइए कि दा दा क्यों नहीं कर रहे हम, ये दाल दाल को पूरा पूरा साउंड वो इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं, दाल और दाल करके। अनम्यूट करिएगा, पार्टिसिपेट करें तो फिर ना मजा आएगा सेशन में अटेंड करने का। ये चलिए वही बता दें जिन्होंने पहले अनम्यूट किया था, उनमें से ही कोई बता दे। जी मैं बता दूं, इसमें 3 लेटर हैं, दाल अलिफ लाम। नहीं, इसमें ये बात है कि इसमें एक ही आवाज नहीं आ रही, इसमें एक ही आवाज नहीं आ रही। रिपीट करिए सच्चे सबा, रिपीट करिएगा, दोबारा से रिपीट करिए क्या ये कहा है। ये इसलिए कि उसमें उन्होंने कहा है जिसमें लास्ट में एक ही आवाज आएगी उसको हमें आ पढ़ना है, क्योंकि दाल में एक ही आवाज नहीं आ रही, इसलिए हम दाल को दाल ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही रीजन है कि दाल की आवाज ए पे नहीं एंड हो रही, तो इसलिए हम दाल को एज इट इज दाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चले रा, जा, सीन, शीन, सौद, ठीक है। हाँ जी, पढ़े हम दूसरी रो के साथ लेटर्स, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद। ओके जी, पता चल गया ना किसको ए के साथ पढ़ना है, किसको ए के साथ नहीं पढ़ना, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? माशाल्लाह। आगे है जी वाद, ये आपको तंग करेगा, ये हर एक को तंग करता है। ये लेटर नॉन अरब निकाल ही नहीं सकता जुबान से, ये ध्यान में रख लीजिए, सही। यानी जितने भी लेटर्स हैं उनमें सबसे मुश्किल प्रोनाउंसिएशन जो है वो इस लेटर की है। कोई इसे ज़्वाद बोलता है, कोई इसे दुआद बोलता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी दरमियानी सी है, बहुत मुश्किल है कि जुबान के जो 2 सिरे हैं ना आखिरी, वो जाके दाढ़ों के पीछे जाके लगते हैं तो ये लेटर निकलता है। और ये अरबी कर सकता है, नॉन अरब नहीं कर सकता। हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की, ठीक है, लेकिन ऐसे निकालेंगे ना तो जोए की आवाज आए ना दाल की आवाज आए, ठीक है। तो वाद, वाद बस जैसा भी निकलता है कोशिश करें। यानी इससे आपको अंदाजा होगा कि कुरान मजीद के हुरूफ की सही अदायगी भी किस कदर जरूरी है। ओके जी, बहरहाल हम एडवांटेज लेंगे नॉन अरब्स इस लेटर की प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि अरब को हम कह सकते हैं कि डाल निकाल के दिखाओ, ठीक। अरब डाल निकाल लेगा, नहीं निकलता ना डाल उससे, अड़े निकलवाएंगे उससे, सही। यानी अरब से आप कहें जी खुरड़ियां वाला बोल के दिखा दे बस, सही। अगर उसने बोल दिया तो हम कहेंगे हम भी दुआ निकाल देंगे। तो ये हम एडवांटेज लेंगे नॉन अरब्स वाद का। बाकी तकरीबन मिलते जुलते हमारे हुरूफ हैं। उसके बाद अगला लेटर है जी तो ये था तो, ठीक है। ये है ता, इसको जरा थोड़ा सा तो सही। ये बस थोड़ी सी कुछ हुरूफ है जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी आपने फर्क करके बोलनी है, बाकी सब आपके उर्दू वाले हैं। नेक्स्ट ज़ा, नेक्स्ट आइन, नेक्स्ट गैन,
next fa, next cough, cough, ठीक है। बस कॉफ यानी थोड़ा सा पाउच जो है ना वो आपने बनाना है, ठीक। यानी सिंपल जो काफ बोलते हैं काफ, इसे जरा कॉफ कर लें, थोड़ा गोल कर दें मुंह। हाँ जी, नेक्स्ट काफ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखिए आपके मुंह से निकला वाओ, यानी मैंने हा लिखा और आपने कहा वाओ। अच्छा जी, वाओ, ठीक है, छोटी नहीं लगाना इसके साथ, इसको यही बोलना है। ओके, हाँ जी, पढ़े जरा, शाबाश। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद वाद तौ ज़ा आइन गैन फा कॉफ काफ लाम मीम नून हा वाओ या। ये अल्फाबेट हैं अरबी जुबान के हुरूफुल हिजा जिन्हें कहते हैं। इनकी तादाद आपके सामने आ गई, कितने? 28। तो अरबी जुबान के जो हुरूफुल हिजा इनकी तादाद 28 है और इसी तादाद पे, इसी नंबर पे उलमा का इजमा है, सही, कि लेटर्स जो हैं अरबी में वो 28 है। अब आपके ध्यान में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे, उनके जवाब मैं देने की तरफ आ रहा हूं। पहला सवाल ये कि यहां जहां पर वाओ हुआ था वहां पर ये क्यों ऐसा हुआ, एक तो उसका जवाब ये है कि ये जो तरतीब मैंने आपके सामने रखी है लेटर्स की, अल्फाबेट की, ये डिक्शनरी की तरतीब है। डिक्शनरी में जब आप कोई लफ्ज फाइंड करते हैं तो अल्फाबेटिकली देखते हैं ना, ए बी सी के साथ ऐसे ही देखते हैं ना। तो अरबी डिक्शनरी में आपको लेटर्स की तरतीब ये मिलेगी, यानी नून के बाद आपको वाओ नहीं मिलेगा, हा मिलेगा, सही। कहीं आप नून के बाद हा ना देखकर तो डिक्शनरी वापस करने चले जाए कि जी इसमें तो सफे ही नहीं है वाओ वाले, तो ये आपको बता दिया कि ये डिक्शनरी की तरतीब है। और ये वाओ और या जो है इनको इकट्ठा रखने की क्या वजह है कि इंशाल्लाह आगे आपको पता चलेगी। एक सवाल का जवाब मैंने आपका दे दिया। दूसरा सवाल आपके सामने पैदा हो रहा होगा कि इन हुरूफ में एक बहुत ही अहम लेटर मैंने नहीं लिखा, जो कि आपको कुरान मजीद में भी लिखा हुआ नजर आता है और आपको हुरूफुल हिजा के आखिर में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। वो लेटर कौन सा है जी? वो है हमजा। हमजा, हमजा मैंने नहीं लिखा। अब इसका सादा से जवाब इसके ना लिखने की एक वजह तो यह है कि देखिए इतनी अच्छी तरतीब है, सात लिखे हुए हर रो में, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो तरतीब मेरी खराब हो जानी है, ठीक, तो फिर मजा नहीं आना। लेकिन ये जवाब नहीं है, इसका जवाब ये है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से कोई लेटर ही नहीं है। उलमा कहते हैं हमजा कोई अलग लेटर नहीं है। बात समझ रहे हैं? जिस तरह ये लेटर्स हैं ना, टोटल लेटर्स यही हैं। टोटल कितने हैं? 28। हमजा कोई अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है। ये जो अलिफ है ना, ये हमजा हो जाता है, हमजा बन जाता है। जवाब मिल गया। अब अगला सवाल पैदा होगा, कब अलिफ हमजा बन जाता है? उसका जवाब देने लगा हूं। यहां तक समझ आ गई बात कि टोटल हुरूफुल हिजा कितने हैं? 28। हमजा ना लिखने की वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से लेटर नहीं है कि इसे ऐड किया जाए इस लिस्ट में। हमजा जो है अलिफ हमजा बन जाता है, अलिफ हमजा कहलाता है,
الف حمزہ ہو جاتا ہے. کب ہو جاتا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں. کلیئر جی؟ اس کے لیے ایک اور چیز ہمیں ریوائز کرنی ہوگی. ریوائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے. مجھے بتائیے لام کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگی ہے نا. سین کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر. نون کے اوپر ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں آپ تو, آپ کو زیر زبر پیش کا پتا ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ جو زیر زبر اور پیش ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں حرکات. یہ حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہیں؟ یہ حرکتیں ہیں. یہ حرکتیں ہیں. حرکت کسے کہتے ہیں؟ موومنٹ کو. اوکے, سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا, یہ لام کے اوپر کیا ڈالا ہوا میں نے؟ جزم. اس کو کہتے ہیں سکون. حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے سکون. حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون. حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے. اچھا, سکون جو ہے آپ کو عام طور پہ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے, ایسے ایسے ہے نا, ایسے لکھا ہوا ملتا ہے نا. میں نے اپنی کلاس میں سکون کے لیے یہ والا سمبل یوز نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں جب ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے اس کا منہ بن جائے اور وہ پیش لگے آپ کو. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہو سکتا ہے میں پیش ڈالوں اور اس کا منہ نہ بنے, آپ کو لگے یہ سکون ہے, تو کنفیوژن رہے گی. اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں یہ سمبل یوز کروں گا. صحیح, اسے آپ سکون, علامت سکون یا جزم کی علامت کہہ سکتے ہیں. جی پارٹیسپینٹ, یہاں پر ہمارا لیکچر 1 فنش ہوا ہے. اب میں نا لیکچر 2 پلے کرتی ہوں. 1 منٹ کو کنٹینیو ہوگا یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کے 17ویں پارے سے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہو جاتا ہے, اور اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکرکم. یہاں پہ ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور اگر ذکر کے معنی ہم وہی رکھیں جو ہم نے سورۃ القمر کی آیت میں پڑھے ہیں, 2 معنی پڑھے تھے ہم نے. ایک معنی تھے ذکر کے, یعنی ذکر جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, اور ایک معنی ذکر کے ہم نے کیے تھے نصیحت کے. تو دونوں معنی کے حوالے سے ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. قرآن مجید میں میرا آپ کا ذکر ہے, لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی آپ کو لگا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے آپ عربی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگا ہو کہ یہ تو میرا ذکر ہے, پتہ لگا کبھی؟ اگر پتہ لگ گیا تو یہاں کیوں بیٹھے؟ قرآن مجید
میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے جبکہ میری زبان اردو زبان ہے، مجھے انگریزی زیادہ آتی ہے۔ ہاں اگر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ پتہ چلے گا، لیکن عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اور ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کی جائیں تو ترجمہ یوں بنے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکر لکم، جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن مجید میں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے، اور اسی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی نصیحت سے استفادہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور اس کے لیے لسان القرآن ہم سیکھ رہے ہیں، اور ابتدا ہم نے کر دی ہے حروف الہجا سے۔ حروف الہجا الفابیٹ ہوتے ہیں عربی زبان کے، اور عربی زبان سیکھنے میں پہلی چیز آپ کو حروف الہجا ہی آنی چاہیے۔ حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے یہ آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے۔ کتنی ہے جی؟ 28۔ کچھ لوگوں نے حمزہ کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے۔ جنہوں نے شامل کیا ان کے نزدیک تعداد 29 ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جیسے اب کہا کہ اجماع ہے، اکثر علماء اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ 28 ہے، 29 نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ الف حمزہ کیسے ہو جاتا ہے۔ حروف الہجا کی اپنی پروننسیشن ہے، وہ بھی ہم نے سیکھ لی۔ اگر میں آپ سے کہوں جی لسان القرآن میں جو لیٹرز ہیں ان کو آپ مجھے پڑھ کر بتائیں تو آپ کہیں گے یہ پہلا لام ہے، دوسرا سین، تیسرا الف، چوتھا نون، پھر را۔ ماشاءاللہ، اگر آپ نے سے رے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ اردو پڑھ رہے ہیں، یہ را ہے۔ اس کے بعد پھر الف، پھر نون۔ صحیح، ادھر آئے جی، پہلا لیٹر را، پھر با۔ ماشاءاللہ، تو را اور با آپ نے کہنا ہے، رے اور بے نہیں کہنا اس کو۔ تو حروف کی اپنی پروننسیشن ہے، اس کا اصول میں نے بتا دیا ہے کہ جو لیٹر اردو میں اے پر ختم ہوتے ہیں ہم نے انہیں آ کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے۔ تو میں آپ کو الف اور حمزہ کا فرق بتانے لگا ہوں کہ 3 حرکتیں ہیں جی، حرکتیں ہیں زیر اور حرکت کا اپوزٹ ہے سکون، جسے آپ جزم بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا لیٹر ہے الف۔ الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا، الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا، کتنی حرکتیں ہیں؟ 3۔ کوئی 50 تو نہیں ہے نا؟ کیا آپ کہیں جی 50 حرکتیں، ہم کون کون سی حرکتیں یاد کریں گے؟ 3 حرکتیں ہیں، زیر زبر پیش۔ الف پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی، یا الف پر جب بھی سکون کی علامت ہوگی، جزم کی علامت ہوگی، تو اب آپ نے اسے الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے۔ الف حمزہ بن جاتا ہے، الف حمزہ ہو جاتا ہے، الف حمزہ کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جی پارٹیسپینٹس، اب ہمارے سیشن کا اصل میں ٹائم یہاں پر اینڈ ہو گیا ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ دوبارہ سے کوئی بات شروع ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ جو ہے سیشن کو اینڈ کر دیا، مطلب اسٹاپ کر دیا ویڈیو کو۔ تو انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب ٹائم پر آئے۔ یہ میرے خیال سے آج کے جتنے بھی سیشن ہیں ان میں پہلی دفعہ ہوئے کہ سارے پارٹیسپینٹ ماشاءاللہ بالکل آن اسپاٹ ٹائم پر آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو سو مچ، بہت بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ سے۔ اچھا چلیں پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل ملاقات کرتے ہیں، ایگزیکٹ 10:30 پہ ملیں گے، صحیح ہے؟ چلیں اوکے جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اچھا ہاں ایک چیز اور، وہ جو AGBs کا جو لنک بھیجا ہے نا، AGB1 AGB2 AGB3، تو ان میں سے جو آپ لوگ کا ہے AGB3 بن رہا ہے نا، تو وہ ضرور جوائن کر لیجیے گا، کیونکہ بس میرے خیال سے ایک دن ہی اور مین گروپ پہ زوم لنک آئیں گے، پھر آپ کا جو اپنا پرسنل گروپ ہے اس کے اندر، اس میں آپ میسیجز وغیرہ بھیج بھی سکتے ہیں، کوئی سوال ہو، کوئی جواب ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کچھ بتانا ہو، وہ سب کچھ اس کے اوپر آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ضرور جوائن کر لیے گا، کیونکہ مین گروپ پہ پھر لنک نہیں آئے گا 1-2 دن بعد سے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں باقی جو باتیں پھر ہم وہاں پہ کر لیں گے، اوکے جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔